باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دین نصیحت ہے، خیرخواہی کا نام ہے، للہ اللہ کے لیے، ولرسولہ اس کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین مسلمانوں کے ائمہ کے لیے یعنی لیڈرز کے لیے، وعامتہم اور ان کے عوام کے لیے، وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا جب نصحوا انہوں نے خیر خواہی کی، للہ اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین سراسر بھلائی کا نام ہے، دین سراسر دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے، دین انسان کے اندر منفی نہیں مثبت جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ جس میں انسان اس کائنات کی طرف ایک رحمت کی نظر ڈالتا ہے، ایک ظالم کی نظر نہیں۔ اب اس میں کیا ہے، خیر خواہی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہماری خیر خواہی کے محتاج نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، ولرسولہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے۔ ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کیا ہے کہ معروف اور بھلے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، جہاں وہ غلط کریں وہاں ان کو غلطی کا احساس دلایا جائے، اور عامتہم عوام یعنی تمام لوگ مراد ہیں اس سے کہ ہر شخص دوسرے انسان کی طرف سے خیر خواہی کا محتاج ہے، اور ہماری خیر خواہی صرف چند مخصوص افراد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سب کا بھلا سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے اور اس موقع پر پیدا ہوا، وہ کیا تھا کہ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اور ایک شخص ہے جو ہمارا اپنا بچہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو پریفر کریں گے اور اس کو وہ حیثیت نہیں دیں گے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لیے زیادہ اچھائی چاہی اور دوسرے کے لیے نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق میں درجے رکھے ہیں، والدین کا اپنا درجہ ہے، اولاد کا اپنا درجہ ہے، اقرباء کا اپنا درجہ ہے، اور عام مسلمانوں کا اپنا درجہ ہے، پھر دین کے خاطر کی جانے والی دوستی کا اپنا درجہ ہے، جس طرح صحابہ کرام میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو درجے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، مثال کے طور پر اب وراثت کا قانون جو ہمیں دیا گیا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو ساری دنیا کو بانٹ دی جائے؟ نہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حصے اور حق رکھے ہیں۔ اس عام بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی ذی روح کے لیے برا نہ سوچے، اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ ڈھائے، اس پر زیادتی نہ کرے، اس کا حق نہ مارے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذی کبد رطب، ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے انسان خیر خواہی کرے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، کہ جس طرح اپنی تکلیف کا ہم کو احساس ہوتا ہے اسی طرح دوسرے کی تکلیف کا بھی ہمارے دل میں احساس ہو۔ اگر ہم اپنی بھوک محسوس کرتے ہیں تو دوسرے کی بھوک بھی محسوس کریں، اگر اپنے لیے ایک بھلائی چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ دوسرے کا حق مار کے اپنے لیے وہ چیزیں اختیار کر لیں، یعنی دوسروں کو بھی ان کا ڈیو رسپیکٹ اور حق اور جو ان کے حصے میں آتا ہے وہ دیں، لیکن اس میں درجات لازمی طور پر ہوں گے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے فالاقرب الاقرب، کہ جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ ہی قریب ہے، اس کا حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہاں بھی جب ہم خیر خواہی کی بات کریں گے عامتہم، تو اس میں پھر درجات خود بخود آ جائیں گے کہ ایک وہ شخص ہے جو آپ کے والدین کا درجہ رکھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اقرباء کا درجہ رکھتا ہے، تیسرا وہ ہے جو مسلمان ہے، چوتھا وہ ہے جو غیر مسلم ہے، پانچواں وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ تو اب خود بخود کیٹیگریز تو بن گئی، لیکن سب کے لیے بھلائی یعنی اس کے حق اور درجے اور اس کے مقام کے مطابق جو جو اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت پر اگر ہم موجود ہیں تو اس کو پورا کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر سارے شہر میں گندگی پھیلی ہوئی ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ جو اپنے گھر کے اندر ہے یا گھر کے آس پاس ہے پہلے اس کو صاف کرے، اور ہر شخص اگر یہ ترتیب اختیار کرے تو سارا شہر صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا گھر گندا چھوڑ کے ہم دوسرے شہر میں جا کے یا دوسرے محلے میں جا کے صفائی شروع کر دیں۔ تو یہ ترتیب کو قائم رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا آپ کے ساتھ،
کس چیز پر؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکات، اور زکات ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور خیر خواہی ہر مسلمان کی. اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جس میں آپ نے سلام کا حکم دیا کہ سلام کرو کس کو؟ ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس دن فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ، یہ صحابہ میں سے ہیں، اور یہ امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے مرتے وقت یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں روایت، جریر بن عبداللہ ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا. جریر بن عبداللہ جو یہ واقع روایت کر رہے ہیں وہ کیا تھے؟ مغیرہ کے وفات کے بعد ان کے نائب. جس دن مغیرہ فوت ہوئے تو کیا ہوا؟ قامہ، وہ کھڑے ہوئے. کون؟ جریر. فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی خطبہ دیا. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اس کی ثنا کی. وقال، اور کہا، علیکم، اے لوگو تم پر لازم ہے، باتقاء اللہ، اللہ کا تقوی، وحدہ لا شریک لہ، والوقار، اور لازم ہے وقار، والسکینۃ، اور اطمینان، حتی، اس وقت تک، یأتیکم، کہ آ جائے تمہارے پاس، امیرن، کوئی امیر، یعنی تمہارا امیر یا گورنر تو فوت ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے عارضی طور پر تمہارا ذمہ دار بنایا، لہذا اے لوگو تم نئے امیر کے آنے تک باہم فساد یا اختلاف کا شکار نہ ہو، وقار اور سکینت اختیار کرو. کیونکہ کوفہ کے لوگ جو تھے وہ بہت جذباتی قسم کے تھے اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. اور یہ نیا امیر پھر کون آیا؟ زیاد. فإنما یأتیکم الآن، کیونکہ وہ آنے ہی والا ہے تمہارے پاس ابھی، یعنی آ ہی جائے گا. ثم قال، پھر کہا، استعفو، معافی طلب کرو، یعنی بخشش مانگو، لأمیرکم، اپنے امیر کے لیے، یعنی جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے تم توبہ استغفار کی دعا کرو. فإنہ کان، کیونکہ وہ تھا، یحب العفو، عفو کو بہت پسند کرتا، یعنی معافی مانگنے کو بہت پسند کرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد تم کیا کرو؟ اس کے لیے معافی مانگو. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیا حدیث ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور بات تو کچھ اور تھا، نصیحت، اور یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ مرنے والے کے لیے خیر خواہی کی جا رہی ہے، یعنی اس کی عملی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ الدین النصیحہ، سب کے لیے خیر خواہی. مثلاً کیسے؟ ائمۃ المسلمین کے لیے کیسے؟ کہ وہ زندہ ہو تو ان کی بات مانی جائے حق میں، اور مر جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرائی جائے. یہاں پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے، جس طرح جریر بن عبداللہ نے مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ کیا تھا ان کی وفات کے وقت. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد، فانی، پس بے شک میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی اپنا واقعہ اب جریر بیان کرتے ہیں. قلت، میں نے کہا، ابایعک، میں بیعت کرتا ہوں آپ سے، علی الاسلام، اسلام پر. یہ کون سی بیعت ہے؟ کل میں نے بیعت کی قسمیں بتائی تھی، یہ بیعت اسلام ہے. فشرط علیہ، تو آپ نے مجھ پر کچھ شرائط عائد کر دی. جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے کچھ شرائط عائد کی. وہ کیا تھی؟ والنصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا ہے. اور یہ خیر خواہی جو جریر مغیرہ کے فوت ہونے پہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ دراصل اسی نصیحت کا عملی مظاہرہ ہے. فبایعتہ علی ھذا، تو میں نے بیعت کر لی آپ کے ساتھ اس بات پر. ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے مالک کی قسم. قسم کے معنوں میں ہے، رب، مالک، یعنی مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. انی لناصح لکم، یعنی اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں خیر خواہی کی بات کہہ رہا ہوں. ثم استغفر ونزل، پھر استغفار کیا، اور پھر جریر بن عبداللہ یہ چند خیر خواہی کی باتیں کرنے کے بعد ممبر سے اتر پڑے. یہ کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے، اور اس کے بعد کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. کیا مناسبت ہے اس میں، کیا تعلق ہے؟ یہ حدیث پہلے بھی لا سکتے تھے، اینڈ میں کیوں لائے، اور کتاب العلم سے پہلے کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ جس طرح جریر نے مغیرہ کی خیر خواہی کی اور وہ ان کے امیر تھے، اسی طرح لوگوں میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہیں ایک علم کی راہ دکھا رہا ہوں. اور پھر وہ آگے کتاب العلم شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جریر کا یہ قول کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اور آپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، تو وہ علم اگر جریر کو نہ ہوتا تو جریر یہ خیر خواہی نہ کر سکتے. یعنی خیر خواہی کرنے کے لیے بھی انسان کو خیر خواہی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور طریقے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. لہذا اب کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتاب الایمان کے فوراً بعد کتاب العلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور عمل ممکن نہیں جب تک علم نہ ہو. لہذا جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرے.